السلام علیکم۔ میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے صدقہ فطر۔ صدقہ فطر کا مقصد یہ ہے کہ جو غلطیاں، کوتاہیاں، کمزوریاں روزے میں ہو جاتی ہیں، صدقہ فطر دینے سے یہ کمزوریاں اور کوتاہیاں اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ گویا ایک قسم کا یہ ہماری ان کوتاہیوں کا کفارہ ہے جو ہم سے رمضان میں سرزد ہوئیں، اور صدقہ فطر کی وجہ سے اس عید کو عید الفطر کہا جاتا ہے۔ صدقہ فطر عید سے 1-2 دن پہلے نکالیں۔ بہت سے لوگ رمضان کے شروع میں ہی صدقہ فطر دے دیتے ہیں، تو وہ صدقہ فطر شمار نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کا چاند دیکھنے کے بعد صدقہ فطر دیتے تھے۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ عید کے دن کوئی بھی شخص بھوکا نہیں رہتا۔ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید سے 2 دن پہلے صدقہ فطر دیتے تھے۔ اس لیے صدقہ فطر 28ویں روزے سے دیا جا سکتا ہے یا پھر عید کی نماز سے پہلے، کیونکہ صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے دینا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عید الفطر کا فطرہ اگر عید سے پہلے دیا تو اس نے فطرہ دیا، اور جس نے عید کے بعد دیا اس کا صدقہ ہوا۔ صدقہ فطر کی مقدار خاندان کے ہر فرد کی طرف سے 2.5 کلو اناج ہے۔ صدقہ فطر خاندان کے تمام افراد کی طرف سے سرپرست دے گا، اس کے غلام، بڑے، بوڑھے، نوجوان، بچے، حتیٰ کہ وہ بچے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں، ان سب کی طرف سے دیا جائے گا۔ صدقہ فطر صرف گندم یا جو کی شکل میں دینا ضروری نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام صدقہ فطر میں گندم، چاول، منقع، کھجور اور پنیر دیتے تھے۔ ہمارے ہاں ہر سال مفتی صاحبان صدقہ فطر کی رقم کے لیے کم از کم حد مقرر کرتے ہیں۔ اس سال یہ رقم 125 روپے مقرر کی گئی ہے، مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ پر 125 روپے ہی دینا لازم ہے، بلکہ آپ اپنی استطاعت کے مطابق رقم دے سکتے ہیں۔ مثلاً جن کی استطاعت ہے کہ وہ ایک فرد کی طرف سے 500 یا 1000 دے سکتے ہیں، تو ان کو اتنا ہی زیادہ دینا چاہیے، کیونکہ جتنا زیادہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اس کا اتنا زیادہ ثواب ہے۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ اس طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے بڑھاتا ہے، اور وہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ صدقہ فطر اچھے طریقے سے دیں، حقارت سے نہ دیں، کیونکہ ہمارے لیے دینا فرض ہے، اور جس کو ہم دیتے ہیں یہ اس کا حق ہے ہمارے اوپر۔ ہم اس کو دے کر احسان نہیں کر رہے، الٹا وہ ہم پہ احسان کر رہا ہے کہ وہ ہم سے لے رہا ہے، کیونکہ اگر کوئی لینے والا نہ ہو تو ذرا سوچیں ہم یہ فرض ادا کرنے کے لیے کتنی مشقت میں پڑ جائیں گے۔ صدقہ فطر ہر اس شخص پر فرض ہے جو اس کو دینے کی استطاعت رکھتا ہو، اس کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط نہیں۔ کوشش کیجئے کہ مستحقین کو ڈھونڈ کر ان تک صدقہ فطر پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری سب عبادات اور صدقات کو ہم سے قبول فرمائے، آمین۔